ورسول البشر افضل من رسول الملائکۃ ورسول الملائکۃ افضل من عامۃ البشر وعامۃ البشر افضل من عامۃ الملائکہ۔ یہاں پر تفضیل ملائکہ اور بشر، تفضیل ملائکہ اور بشر، اس کی بحث شروع ہوتی ہے کہ آیا ملائکہ افضل ہیں یا بشر افضل ہیں، ملائکہ افضل ہیں یا بشر افضل ہیں۔ تو اہل سنت والجماعت کا جو مسلک ہے، ماتن اس کے متعلق فرماتے ہیں، اس میں اختلاف ہے، بعض حضرات فرماتے ہیں ملائکہ افضل ہے، بعض حضرات فرماتے ہیں بشر افضل ہے مطلقاً۔ تو شارح ماتن جو ہے وہ فرماتے ہیں درست بات یہی ہے کہ بشر کے رسول ملائکہ کے رسولوں سے افضل ہے، بشر کے رسول ملائکہ کے رسولوں سے افضل ہے، اور عام ملائکہ کے رسول عام بشر سے افضل ہے، ملائکہ کے رسول عام بشر سے افضل ہے، یعنی امتی بشر سے افضل ہے، اور عام بشر عام ملائکہ سے افضل ہے۔ آئی ترتیب سمجھ میں؟ یعنی ترتیب یہ ہوئی فضیلت کی، سب سے افضل بشر کے رسول ہیں، ان کے بعد ملائکہ کے رسول ہیں، ان کے بعد عام بشر ہیں، اور ان کے بعد عام ملائکہ ہیں۔ آئی سمجھ میں؟ اچھی طرح سمجھ میں آ گئی؟ جی، یعنی بشر کے جو، یعنی انسانوں کے جو رسول ہیں وہ ملائکہ کے رسولوں سے افضل ہیں، ملائکہ کے جو رسول ہیں وہ عام انسانوں سے افضل ہیں، اور عام انسان عام فرشتوں سے افضل ہیں۔ آگے سمجھ میں؟ جی، یہ ترتیب ہے، یعنی یوں سمجھ لیں سب سے افضل انسانوں کے رسول، ان کے بعد پھر ملائکہ کے رسول، پھر ان کے بعد درجہ ہے عام انسانوں کا، اور پھر عام فرشتوں کا۔ اما تفضیل رسل الملائکۃ علی عامۃ البشر فبالاجماع بل بالضرورۃ، فرمایا کہ ملائکہ کے رسولوں کی عام بشر پر جو فضیلت ہے، فرمایا ایک تو اس پر اجماع ہے اہل سنت والجماعت کا، بل بالضرورت، بلکہ ایک یہ ضروری طور پر یہ ثابت ہے، یعنی ضرورت کے اعتبار سے، مطلب یعنی ضرورت سے مراد ضرورت دینی ہوتی ہے یہاں پر، اور یعنی مطلب یہ کہ جس کے ثابت کرنے کے لیے دلائل کی ضرورت نہ ہو، دلائل پیش کرنے کی ضرورت نہ ہو۔ فرشتوں کے رسول کس طرح ہوتے ہیں؟ بھئی فرشتوں کے اندر بھی کچھ ایسے فرشتے ہوتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کے احکام دوسرے فرشتوں تک پہنچاتے ہیں، آ رہی ہے سمجھ میں؟ تو وہ فرشتوں کے رسول کہلاتے ہیں۔ وَأَمَّا تَفْضِيلُ رُسُلِ الْبَشَرِ عَلَى رُسُلِ الْمَلَائِكَةِ، اور آگے فرماتے ہیں کہ اور رہی بات بشر کے رسولوں کی فضیلت ملائکہ کے رسولوں پر، وَعَامَّةُ الْبَشَرِ عَلَى عَامَّةِ الْمَلَائِكَةِ فَبِوُجُوهٍ، اور عام بشر کی فضیلت عام ملائکہ پر اس کی وجوہات ہیں، اس کی کئی وجوہات ہیں۔ الاول، پہلی وجہ کیا ہے؟ ان اللہ تعالی امر الملائکۃ بالسجود لآدم علیہ السلام علی وجہ التعظیم والتکریم۔ پہلی وجہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ملائکہ کو حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے کا حکم دیا تھا، کہ حضرت ملائکہ کو حکم دیا تھا کہ حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کریں، تعظیم اور تکریم کے طور پر، تعظیم اور تکریم کے طور پر۔ تو ظاہر سی بات ہے افضل کو مفضول سے صدقہ کروایا جاتا ہے، یا مفضول کو افضل کی طرف افضل کو سجدہ کروایا جاتا ہے؟ جو سجدہ کر رہا ہے وہ مفضول ہوا، اور جس کی طرف رخ کر کے سجدہ کیا جا رہا ہے، یعنی جس کو سجدہ کیا جا رہا ہے تعظیم اور تکریم کے طور پر ہی، وہ کیا ہوا؟ افضل ہوا۔ بھئی جیسے مخلوق سجدہ کرتی ہے اللہ تعالیٰ کو، تو
تو ظاہر سی بات ہے اللہ تعالیٰ تو افضل ہے اور مخلوق مفضول ہے۔ تو جب اللہ تعالیٰ نے ملائکہ کو حکم دیا کہ آدم کو سجدہ کرو تو پتہ چلا کہ ملائکہ مفضول ہیں اور حضرت آدم علیہ السلام افضل ہے۔ بدلیل قول تعالی، اللہ تعالیٰ کے اس قول کو دلیل بناتے ہوئے حکایت عن ابلیس، جو ابلیس سے اللہ تعالیٰ نے فرمائی کیا، ارأیتک ھذا الذی کرمت علی، کہ ابلیس کی بات بیان کرتے ہوئے کہ کیا آپ اس کو دیکھتے ہیں، یعنی آپ اس کو جو ہے مجھ پر فضیلت دیتے ہیں، آپ اس کو مجھ پر فضیلت دیتے ہیں، وَأَنَا خَيْرٌ مِّنْهُ، اور جبکہ میں اس سے بہتر ہوں، خَلَقْتَنِي مِن نَارٍ وَخَلَقْتَهُ مِن طِينٍ، آپ نے مجھے آگ سے پیدا کیا ہے، اور آگ کی خصوصیت کیا ہے، نیچے سے اوپر کی طرف جانا، وَخَلَقْتَهُ مِن طِينٍ، اور اس کو مٹی سے پیدا کیا، مٹی کی خصوصیت یہ ہے کہ جتنی بھی اوپر ہو وہ نیچے کی طرف آتی ہے۔ وَمُقْتَضَى الْحِكْمَةِ الْأَمْرُ لِلْأَدْنَى بِالسُّجُودِ، اور فرمایا حکمت کا تقاضا بھی یہی ہے کہ ادنا کو سجدے کا حکم ہو، للأعلیٰ، اعلیٰ کے لیے، یعنی ادنا کو حکم ہو کہ وہ اعلیٰ کو کیا کرے، سجدہ کرے۔ حکمت کا تقاضا بھی یہی ہے، دون العکس، اس کے برعکس جو ہے وہ حکمت کا تقاضا نہیں ہے۔ افضل کو حکم ہو کہ وہ مفضول کو سجدہ کرے، یہ حکمت کا تقاضا بھی نہیں ہے۔ الثانی، آگے پہلی وجہ سمجھ میں آگے سب کو، تمام طالبات کو آگے سمجھ میں۔ الثانی، تیسری وجہ کیا بیان فرماتے ہیں، کیونکہ اتنی زیادہ تفصیل ہے نہیں اس کے اندر، آسان الفاظ میں آسان بات۔ الثانی ان کل واحد من اہل اللسان یفهم من قول تعالی، فرمایا کہ تمام یعنی اہل زبان، اہل عرب سب کے سب وہ اللہ تعالیٰ کے اس قول سے یہی بات سمجھتے ہیں کہ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، یعنی اس اللہ تعالیٰ کے اس قول سے، اس فرمان سے وہ کیا بات سمجھتے ہیں، وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، یعنی اللہ تعالیٰ نے سب چیزوں کے نام حضرت آدم علیہ السلام کو سکھائے، کہ أَنَّ الْقَصْدَ مِنْهُ إِلَىٰ تَفْضِيلِ آدَمَ عَلَى الْمَلَائِكَةِ، کہ یہاں پر اس سے مراد ہی اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو جو سکھائے ہیں، اس سے مراد ہی کیا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کی ملائکہ پر فضیلت ظاہر کرنا، حضرت آدم علیہ السلام کی فضیلت ملائکہ پر ظاہر کرنا، ثابت کرنا۔ وَبَيَانُ زِيَادَةِ عِلْمِهِ وَإِسْتِحْقَاقِهِ التَّعْظِيمِ وَالتَّكْرِيمِ، اور ان کے علم کی زیادتی کو بیان کرنا اور ان کے عظمت اور تکریم کے مستحق ہونے کو بیان کرنا، یہ مقصود ہے اس آیت سے۔ تمام اہل عرب اس سے یہی سمجھتے ہیں۔ تو یہ بھی اس سے بھی پتہ چلا، کیا پتہ چلا کہ ملائکہ، بشر کے ملائکہ افضل ہیں، بشر کے رسول افضل ہیں ملائکہ کے رسولوں سے۔ الثالث، تیسری دلیل قول تعالی، اللہ تعالیٰ قول ان اللہ اصطفى آدم ونوح وآل ابراہیم وآل عمران علی العالمین والملائکۃ من جملۃ العالم، کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے چن لیا ہے حضرت آدم علیہ السلام کو، حضرت نوح علیہ السلام کو اور آل ابراہیم کو اور آل عمران کو، تمام جہان والوں پر، تمام عالم والوں پر یا تمام جہانوں کے لوگوں پر، تمام جہانوں کے لوگوں پر، عالم نہیں ہے بلکہ عالمین ہے، یعنی ان کو تمام عالم کے تمام عالموں پر فضیلت دی ہے۔ اور ملائکہ بھی ایک عالم ہے، جس طرح انسانیت ایک عالم ہے، جنات ایک عالم ہے، جانور ایک عالم ہے، پرندے ایک عالم ہے، ملائکہ بھی ایک عالم۔ تو جب تمام عالموں پر فضیلت دی اللہ تعالیٰ نے تو پتہ چلا کہ ملائکہ پر بھی ان کو کیا ہے، فضیلت حاصل ہے۔ وقد خص عن ذلك بالاجماع من تفضیل عامۃ البشر علی رسل الملائکۃ، اور فرمایا کہ اس سے تو یہ پتہ چل رہا ہے کہ یعنی انسانیت تمام ملائکہ سے افضل ہے، تمام انسانیت تمام ملائکہ سے افضل ہے، لیکن فرماتا ہے کہ اس بات پر اجماع ہے، اور پھر اس کو خاص کیا گیا ہے اس سے کہ تفضیل عامۃ البشر علی رسل الملائکۃ، یعنی
اس سے تو بظاہر کیا ثابت ہو رہا ہے؟ تفضیل عامت البشر علی رسول الملائکتی، کہ عام بشر بھی ملائکہ کے رسولوں سے کیا ہیں؟ افضل ہیں۔ لیکن شارح اسی بات کا جواب دے رہے ہیں کہ یہ جو اس سے بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ اس آیت کی جو بات بیان کی ہے، اس سے جو یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے ان اللہ اصطفیٰ آدم کہ تمام ملائکہ سے، یعنی عام بشر بھی ملائکہ کے رسولوں سے افضل ہیں، تو شارح نے اسی کا جواب دیا ہے یہ کہہ کر وقد خص من ذلک بالاجماع تفضیل عامۃ البشر علی رسول الملائکہ، یعنی عام بشر کی ملائکہ کے رسولوں پر جو فضیلت ہے اس کو خاص کیا جائے گا۔ مطلب یہ کہ عام بشر عام ملائکہ سے افضل ہیں، مگر عام بشر ملائکہ کے رسولوں سے افضل نہیں ہے۔ اس بات پر شارح فرماتے ہیں اجماع ہے۔ اس بات پر کیا ہے؟ اجماع ہے۔ تو جب اجماع ہے اس بات پر تو پتہ چلا کہ عام بشر ملائکہ کے رسولوں سے افضل نہیں۔ تو جب اس پر اجماع ہے تو اسی لیے شارح فرما رہے ہیں فبقی معمولا بھی، تو لہذا یہ اس اجماع پر ہی معمول، یعنی اس پر عمل رہے گا، اور اہل سنت والجماعت کے نزدیک یہی عقیدہ ہے کہ عام بشر رسول ملائکہ سے افضل نہیں ہے۔ فیما عدا ذالک، اس کے علاوہ ولا خفاء فی ان هذه المسألة ظنیۃ یکتفی فیہا بالادلۃ الظنیہ، اور فرمایا کہ اس کے اندر بھی کوئی خفا بھی نہیں ہے کہ یہ مسئلہ ظنی ہے، اور ظنی مسئلے کے لیے دلیل ظنی کافی ہوتی ہے، دلیل قطعی کی ضرورت نہیں ہوتی۔ یہ جو تفضیل ملائکہ والا مسئلہ ہے یہ کیا ہے؟ یہ مسئلہ ظنی ہے، اور ظنی مسئلے کے لیے دلیل ظنی کافی ہوتی ہے، دلیل قطعی کی ضرورت نہیں ہوتی۔ الرابع، چوتھی وجہ کیا ہے؟ ان الانسان قد يحصل الفضائل او الکمالات العلمیہ والعملیہ مع وجود العوائق والموانع من الشہوة والغضب وصنوح الحاجات الضروریة الشاغلة عن اکتساب الکمالات۔ اور فرمایا چوتھی وجہ یہ بھی کہ انسان فضائل اور کمالات علمیہ اور عملیہ حاصل کر لیتا ہے۔ انسان فضائل اور کمالات علمیہ اور عملیہ حاصل کر لیتا ہے، باوجود اس کے کہ اس کے رکاوٹیں بھی بہت ہوتی ہیں۔ ان چیزوں کے حاصل کرنے میں رکاوٹیں بھی بہت ہوتی ہیں، اور موانعات بھی بہت ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پہ خواہشات ہوتی ہیں، غصہ بھی ہوتا ہے، وصنوح الحاجاتی، اور اسی طرح ضروری حاجات ایسی ہوتی ہیں جو انسان کے درپیش ہو جاتی ہے۔ بہت سی ایسی ضروری حاجات آ جاتی ہیں، ضروریہ الشاغلۃ عن اکتساب الکمالاتی، یعنی وصنوح الحاجات الضروریۃ الشاغلۃ عن اکتساب الکمالاتی، یعنی کچھ ایسی ضروری حاجتیں ہوتی ہیں کہ جو انسان کو یہ ان کے حاصل کرنے سے روک دیتی ہے۔ ان کمالات کے حاصل، علمی اور عملی کمالات کے حاصل کرنے سے کیا کرتی ہیں؟ روکتی ہیں۔ ایسی حاجات بھی آ جاتی ہیں تو اس کے باوجود بھی انسان کمالات اور فضائل حاصل کر لیتا ہے۔ ولا شک، اور اس بات میں کوئی شک بھی نہیں ہے، ان العبادۃ وکسب الکمال مع الشواغل والصوارف اشق وادخل فی الاخلاص، کہ عبادت اور کمال کا حاصل کرنا مشغولیت اور مصروفیت کے باوجود، کئی ساری مشغولیتوں اور کئی ساری مصروفیتوں کے باوجود عبادت کرنا اور کمال کا حاصل کرنا اشق، بہت زیادہ شاق، مشکل ہوتا ہے، بہت زیادہ شاق یعنی مشکل ہوتا ہے۔ وَأَدْخَلُ فِي الْإِخْلَاصِ، اور ان شواغل اور مصروفیات کے باوجود یہ حاصل کر لینا بہت ہی زیادہ اخلاص کا سبب بھی ہوتا ہے، بہت ہی زیادہ اخلاص کا
سبب بھی ہوتا ہے، یعنی ان کے باوجود بھی جب انسان حاصل کر رہا ہوتا ہے علمی اور عملی کمالات، عبادات کر رہا ہوتا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس کے اندر اخلاص بہت زیادہ ہے، جبھی ان رکاوٹوں کے باوجود بھی وہ حاصل کر رہا ہے۔ آ رہی سمجھ میں؟ فَيَكُونُ أَفْضَلُ، تو پھر بھی وہ افضل ہوا ملائکہ سے، پھر بھی وہ ملائکہ سے کیا ہوا؟ کیونکہ یہ ساری موانعات جو ہے یہ ملائکہ کو ہوتی ہی نہیں ہے، یہ ساری بھائی ملائکہ کو کوئی حاجات ہوتی نہیں ہے، ضروریات ان کو اللہ تعالیٰ نے بنایا ہی ایسا ہے، ان کو نہ کھانے کی، نہ پینے کی، نہ سونے کی، نہ جاگنے کی، کسی چیز کی ان کو ضرورت نہیں ہوتی۔ آ رہی ہے سمجھ میں؟ ان کے اندر خواہشات نہیں ہوتی، ان کے اندر غصہ نہیں ہوتا، یہ چیزیں ہوتی ہی نہیں ان کے اندر، یہ موانعات ہی نہیں ہوتے۔ اس کے باوجود انسان جب حاصل کرتا ہے، انسان کے اندر یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں، اس کے باوجود حاصل کرتا ہے، زیادہ مشقت کس کی ہوئی؟ زیادہ اخلاص کس کا ہوا؟ تو اس اعتبار سے عام بشر عام ملائکہ سے افضل ہوئے، اور رسول بشر رسول ملائکہ سے افضل ہوئے۔ وَذَهَبَتِ الْمُعْتَزِلَةُ وَالْفَلَاسِفَةُ وَبَعْضُ الْأَشَاعِرَةِ إِلَىٰ تَفْضِيلِ الْمَلَائِكَةِ، ہوا کہ معتزلہ، فلاسفہ اور بعض اشاعرہ کا مذہب یہ ہے، وہ کہتے ہیں کہ ملائکہ جو ہے وہ افضل ہیں بشر سے۔ وَتَمَسَّكُوا بِوُجُوهٍ، اور انہوں نے کچھ دلائل ہیں ان کے جو انہوں نے اختیار کیے ہیں، اور اس کی وجہ سے انہوں نے کہا ہے کہ ملائکہ جو ہیں، یہ آپ کا گھنٹہ لگا ہے، اور اس کی وجہ سے انہوں نے کہا ہے کہ ملائکہ افضل ہیں بشر سے۔ آ رہی سمجھ میں؟ الاول، پہلی وجہ کیا کہ ان الملائکۃ ارواح مجردۃ کاملۃ بالعقل مبرئۃ عن مبادئ الشرور والآفات كالشہوۃ والغضب وعن ظلمات الہیولہ والصورۃ قویۃ علی الافعال العجیبۃ عالمۃ بالکوائن ماضیہا وآتیہا من غیر غلط۔ پہلی دلیل یہ دیتے ہیں کہ ملائکہ ایسی پاکیزہ روح ہے جو کہ عقل کے اعتبار سے بھی کامل ہے، مبرئۃ عن مبادئ الشرور والآفات، شرور اور آفات کا تو سمجھے نام و نشان بھی نہیں ہے، شرور اور آفات کا تو نام و نشان بھی نہیں ہے، مطلب یہ کہ شرور اور آفات کے جو اسباب ہیں ان سے بھی وہ کیا ہیں؟ بری ہیں، تو شرور اور اسباب سے تو بطریق اولا بری ہوں گے۔ کالشہوۃ والغضب، جیسا کہ شہوت ہے، غضب ہے، وعن ظلمات الہیولہ والصورۃ، اور اسی طرح ہیولہ اور صورت، اس سے بھی وہ کیا ہے؟ بری ہیں، یعنی ان کی صورت یا ہیولہ ان کی ظلمتوں سے پاک ہے، ہیولہ اور صورت کی ظلمتوں سے پاک ہے، اس لیے کہ صورت اور ہیولہ اس کی ظلمتوں سے پاک ہے، اس لیے کہ ان کے نزدیک، معتزلہ، فلاسفہ وغیرہ، ان کے نزدیک ہر جسم جو ہے وہ ہیولہ اور صورت سے مرکب ہوتا ہے، ہیولہ اور صورت سے مرکب ہوتا ہے، تو اس اعتبار سے وہ کہتے ہیں کہ ہیولہ، فرشتے جو ہیں وہ ہیولہ اور صورت کے ظلمات سے بھی پاک ہیں، وہ ارواح مجردہ ہیں۔ قویۃ علی الافعال العجیبۃ، عجیب و غریب، یعنی عجیب و غریب کام کرنے والے ہیں، یعنی مطلب کہنے کا یہ ہے کہ ظلمات ہیولہ اور صورت سے جو پاک ہیں کہ وہ پاکیزہ روح ہیں، وہ پاکیزہ نفس ہیں اور پاکیزہ بدن ہے، وہ یعنی مطلب یہ پاکیزہ روح ہے، اور اور افعال عجیبہ پر قادر ہیں، اور گزری ہوئی باتوں کا بھی اور آنے والی باتوں کا بھی کو بھی جاننے والے ہیں بغیر کسی غلطی کے۔ عالمۃ بالکوائن ماضیہ، واقعہ ہونے والی جتنی باتیں ہیں ان کو جاننے والے ہیں، جو گزر گئی ان کو بھی اور جو آنے والی ہیں ان کو بھی، من غیر غلط، بغیر کسی غلطی کے۔ اس کا جواب دیتے ہیں شارح، والجواب، شارح فرماتے ہیں کہ ان مبنى ذلك على اصول الفلسفیہ دون الاسلامیہ۔ اس کی بس مختصر سا جواب شارح نے تو یہ دے دیا کہ یہ جو ساری باتیں بیان کی گئی ہے یہ فلسفی اصول کے مطابق ہے، اسلامی اصول کے مطابق نہیں ہے۔ کس کے اصول کے مطابق ہے؟
ہاں یعنی یہ جتنی لمبی تقریر کی ہے، دلیل کی جو اتنی لمبی تقریر کی ہے، یہ سب فلسفی اصول پر مبنی، اسلامی اصول پر مبنی نہیں ہے، اور فلسفی اصول کو ہم تسلیم کرتے ہی نہیں ہیں۔ ہم تو اسلامی اصول کو تسلیم کریں گے نا، فلسفی اصول کو تھوڑی تسلیم کریں گے۔ لہذا اس کے اندر بہت ساری باتیں ایسی ہیں جو کہی گئی وہ غلط کہی گئی اس کے اندر۔ مثال کے طور پہ آئندہ آنے والے واقعات کا ان کو علم ہے، یہ جو کہا گیا بالکل غلط ہے۔ عالم الغیب تو صرف اللہ تعالیٰ ہے، جس کو جتنا بتاتے صرف اس کو اتنی پتہ چلتی ہے۔ ہاں شہوت سے اور غضب وغیرہ سے وہ بری ہے، اور افعال عجیبہ جو ہے اس پر بھی قدرت ہے، یہ بھی چلو مان لیتے ہیں، لیکن یہ چیزیں کوئی ثواب کا مدار تھوڑی ہے بھئی۔ افعال شہوت کا اور غضب کا نہ ہونا یہ ثواب کا مدار ہے؟ افعال عجیبہ پر قادر ہونا یہ کوئی ثواب کا مدار ہے؟ ثواب کا مدار یہ ہے ہی نہیں۔ ہاں اوپر جو انسانوں کی بتائی گئی ہے وہ ثواب کا مدار ہے، انسانوں کی جو ہے وہ کیا ہے، کیونکہ ان کو تو کوئی فرشتوں کو تو کوئی محنت ہی نہیں کرنی پڑ رہی نا، اس لیے ثواب کا مدار نہیں ہے، اور بعض چیزیں تو انہوں نے غلط بتائی ہیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ جی الرحمن الرحیم، الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد۔ پہلی وجہ معتزلہ فلاسفہ بعض اشاعرہ جو ملائکہ کو افضل کہتے ہیں بشر سے، ان کی جو وجہ تھی اس کا جواب یہ دیا تھا کہ یہ اصول فلاسفہ پر مبنی ہے، اسلامی اصول پر، یعنی فلسفی اصول پر مبنی ہے، اسلامی اصول پر مبنی نہیں ہے، اور فلسفی اصول ہم تو کیا وہ تسلیم کوئی بھی مسلمان تسلیم نہیں کرتا کیونکہ وہ اسلام کے خلاف ہوتے ہیں۔ الثانی، دوسری وجہ بیان فرماتے ہیں کہ ان الانبیاء مع کونہم افضل البشر، دوسری دلیل یہ لوگ کیا دیتے ہیں کہ فرشتے افضل ہیں، کہتے ہیں کہ انبیاء علیہم السلام باوجود اس کے کہ وہ بشر میں سب سے افضل ہیں، یتعلمون ویستفیدون منہم، وہ ملائکہ سے علم حاصل کرتے ہیں اور ان سے استفادہ حاصل کرتے ہیں۔ آ رہی سمجھ میں؟ بدلیل قولہ تعالیٰ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس قول کو دلیل بناتے ہوئے یہ بات کہی انہوں نے، علمہ شدید القوا، علمہ شدید یعنی انہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو بات بتائی ہے، جو وحی لے کر آئے ہیں، وہ سخت طاقت والے، یعنی حضرت جبریل علیہ السلام۔ وقول تعالیٰ سے اللہ تبارک و تعالیٰ فرمایا نزل بہ الروح الامین، اللہ تعالیٰ نے یہ قرآن روح الامین یعنی حضرت جبریل علیہ السلام کے ذریعے سے نازل کیا ہے، یعنی حضرت جبریل علیہ السلام اس کو لے کر نازل ہوئے۔ جی ولا شک ان المعلم افضل من المتعلم، اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ معلم افضل ہوتا ہے متعلم سے، استاد افضل ہوتا ہے شاگرد سے۔ کہتے ہیں کہ کیا اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ استاد شاگرد سے کیا ہوتا ہے؟ افضل ہوتا ہے۔ کہتے ہیں کہ انبیاء کرام جو ہیں وہ سیکھتے ہیں اور فرشتے سکھاتے ہیں، تو ظاہر سی بات ہے فرشتے افضل ہوئے کیونکہ وہ استاد ہوئے۔ اس کا جواب شارح دیتے ہیں، والجواب ان التعلیم من اللہ تعالی والملائکۃ انما ہی مبلغون، فرمایا کہ تعلیم اللہ تعالیٰ سکھاتے ہیں انبیاء کرام کو، فرشتے صرف اس کو پہنچاتے ہیں۔ تعلیم اللہ تعالیٰ سکھاتے ہیں، فرشتے صرف کیا کرتے ہیں؟ پہنچاتے ہیں، فرشتے سکھاتے نہیں ہیں۔ تو پتہ چلا کہ انبیاء کرام فرشتوں سے نہیں، اللہ تبارک و تعالی سے سیکھتے ہیں۔ الثالث، اور تیسری دلیل یہ لوگ کیا دیتے ہیں کہ انہو قد اطرد فی الکتاب والسنۃ تقدیم ذکرہم علی ذکر الانبیاء، فرمایا کہ کتاب یعنی قرآن پاک اور سنت کے احادیث کے اندر بھی انبیاء کے ذکر پر ملائکہ کا ذکر مقدم ہے۔ انبیاء کے ذکر پر ملائکہ کا ذکر کیا ہے؟ مقدم ہے۔ وما ذلک لتقدم فی الشرف والرتبۃ، اور کہتے ہیں یہ لوگ کہ اور یہ تقدم شرف اور مرتبے کے ہی اعتبار سے ہے۔ پتہ چلا کہ
یہ زیادہ شرف اور رتبے والے ہیں تو یہ زیادہ افضل ہوئے انبیاء سے. اس کا جواب شارح یہ دیتے ہیں، آیت آ رہی ہے نا، لن یستنکف المسیح ان یکون عبدا للہ ولا الملائکۃ المقربون. نہیں، بلکہ یہ چوتھی وجہ ہے، یہ اس آیت کو تو بنایا چوتھی دلیل. بہرحال انبیاء کرام کے متعلق یہ کہتے ہیں، یعنی انبیاء کرام کا فرشتوں کا ذکر مقدم ہے انبیاء کرام سے، اور وہ کہتے ہیں ان کا ذکر مقدم ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ فرشتے افضل، فرشتے انبیاء سے افضل ہوئے. آگے بات سمجھ میں؟ تو اس کا جواب شارح کیا دیتے ہیں کہ ان ذلک لتقدمہم فی الوجود، یا تو وجود کے اندر ان کے تقدم کو بیان فرمایا کہ انسان سے پہلے فرشتوں کا وجود تھا، یعنی فرشتوں کو اللہ تعالیٰ نے وجود بخشا، انسان سے پہلے وجود بخشا اللہ تبارک و تعالیٰ نے. یا تو یہ تقدم وجود کے اعتبار سے ہے، آ رہی ہے سمجھ میں؟ اور فرماتے ہیں یا پھر یہ تقدم جو بیان کیا ہے، او لأن وجودہم اخفا، یا ان کے بیان کو جو مقدم رکھا ہے وہ اس وجہ سے رکھا ہے کہ انبیاء کرام جیسے بشر ہیں ان کا وجود ظاہر ہے. ان کا وجود کیا ہے؟ ظاہر ہے، ہر بندے کو نظر آتا ہے. جبکہ فرشتوں کا وجود کیا ہے؟ مخفی ہے، وہ پوشیدہ ہے. فالایمان بہم اقوی، تو جس کا وجود ظاہر ہے اس پر ایمان لانا تو ضروری ہے، لیکن جس کا وجود مخفی ہے اس پر ایمان لانا اور زیادہ ضروری ہے، اس پر ایمان لانا اور زیادہ ضروری ہے. تو فرمایا کہ جس پر ایمان لانا جتنا زیادہ اہم ہے اس اہمیت کی وجہ سے اس کو جو ہے مقدم کر دیا، اس وجہ سے مقدم نہیں کیا کہ وہ افضل ہے. یعنی تقدم یا تو اس وجہ سے ہے کہ ان کو وجود اللہ تعالیٰ نے بشر سے پہلے بخشا، اس وجہ سے یا تو ذکر میں تقدم ہے، یا اس وجہ سے تقدم ہے کہ ایمان یہ لوگ یہ پوشیدہ ہوتے ہیں تو ان پر ایمان لانا زیادہ اہم ہے برخلاف اس کے کہ جس کا وجود ظاہر ہے. کیونکہ وہ وجود جس کا ظاہر ہے، جو چیز نظر آ رہی ہے اس کو ماننا، بھئی جو چیز نظر آ رہی ہے اس کو ماننا اتنا مشکل تھوڑی ہے. اس کے مقابلے میں زیادہ مشکل جو نظر نہیں آ رہی ہوتی اس کو ماننا زیادہ مشکل ہوتا ہے. تو اس وجہ سے، اس اہمیت کی وجہ سے، ایمان کے لانے کے اہمیت اہم ہونے کی وجہ سے ان کو تقدم حاصل ہے. تو فرماتے ہیں فَالْإِيمَانُ بِهِمْ أَقْوَى وَبِالتَّقْدِيمِ أَوْلَى، جب ان پر ایمان لانا زیادہ ضروری ہے، یعنی ایمان لانا ظاہر الوجود کے مقابلے میں زیادہ قوی ہے، تو ان کا تقدم بھی کیا ہے؟ زیادہ اولا ہے. ذکر میں تقدم بھی اولا ہے. آ رہی ہے سمجھ میں؟ بھائی آپ کو مثال کے طور پہ آنکھیں نظر آ رہی ہیں، اب کوئی بولے کہ اس کی آنکھیں نہیں ہیں، آپ مانیں گے کہ اس کی آنکھیں نہیں ہیں؟ نہیں. بولیں گے آنکھیں ہیں سامنے اس کی، اور وہ دیکھ رہا ہے، اشارے کرتے ہیں، وہ اشارے سمجھ رہا ہے، ہر چیز ہو رہی ہے. لیکن اگر کوئی یہ کہے گا کہ اچھا کوئی کہے نہیں ہے تو آپ بڑے شد و مت سے اس کا انکار کریں گے. لیکن آ رہی سمجھ میں؟ تو اب اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ اس کا دماغ نہیں ہے تو اس میں تھوڑا سا شک ہوگا. اتنی شد و مت سے یہ بلکہ اس کو چھوڑے. میں ایک اور مثال، جو آج کل دماغ نہ ہونے والی مثال تو شاید آج کل اتنی نہیں ہوتی. آج کل ایک ہوتی ہے کہ دل میں سوراخ ہے.
اب کوئی یہ کہتا ہے کہ بھائی اس کے دل میں سوراخ ہے، جی اس میں آپ نہ ہاں کی طرف یقینی بات کہہ سکتے ہیں اور نہ نا کی طرف، وہ اس لیے کہ وہ نظر نہیں آ رہی، وہ پوشیدہ ہے، وہ کیا ہے؟ پوشیدہ ہے۔ یہ ایک مثال۔ جبکہ آنکھ کے اندر اگر کوئی یعنی کوئی نقص ہے آنکھ کے اندر یا نہیں ہے، وہ آپ کو بالکل صاف نظر آ رہا ہے، اس کو ماننے میں آپ کو کوئی دقت نہیں ہوگی، اس کے ماننے میں آپ کو کوئی شش و پنج نہیں ہوگی، کوئی شک نہیں ہوگا۔ لیکن اس کے مقابلے میں دل میں جو سوراخ کی بات کی جا رہی ہے اس کو ماننے میں جو ہے نا، اس کو آپ فوراً تسلیم نہیں کریں گے۔ صحابہ کے سمجھ میں؟ تو اسی طرح انبیاء کرام تو سامنے ہوتے ان کو تو مان لیتے ہیں، لیکن فرشتے پوشیدہ ہوتے ہیں تو ان پر ایمان لانے میں تھوڑا سی ہچکچاہٹ سی، تھوڑی تسلی جب تک نہیں ہوتی اس وقت تک تھوڑا سا انسان جو ہے آ رہی ہے نا سمجھ میں، اتنی جلدی یقین نہیں آ پاتا ہے پوشیدہ چیز پر۔ اچھا، الرابع، چوتھی وجہ کیا ہے ان کی؟ شارح کا جواب سمجھ میں آ گیا آپ کو؟ تقدم یا تو وجود کے اعتبار سے ہے یا ایمان لانا کی اہمیت کی وجہ۔ اسی لیے آپ دیکھیں ایمان مفصل جو بچوں کو یاد کراتے ہیں آپ لوگ، وہ کیا یاد کراتے ہیں؟ آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ ایمان لانا جیسے جیسے اہم ہے اسی ترتیب سے بیان کیا جا رہا ہے، سب سے اللہ تبارک و تعالیٰ پر، پھر فرشتوں پر، کتابوں پر، پھر رسولوں پر۔ الرابع، قولہ تعالیٰ، فرمایا کہ چوتھی وجہ کیا ہے ان کی؟ فرماتے ہیں لن یستنکف المسیح ان یکون عبدا للہ ولا الملائکۃ المقربون، کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ کا بندہ ہونے سے مسیح علیہ السلام بھی انکار نہیں کرتے اور مقرب فرشتے بھی اللہ کا بندہ ہونے سے انکار نہیں کرتے۔ وہ یہ کہتے ہیں، اس سے دلیل کیسے بناتے ہیں؟ فرماتے ہیں فَإِنَّ أَهْلُ اللِّسَانِ يَفْهَمُونَ مِنْ ذَلِكَ أَفْضَلِيَّةُ الْمَلَائِكَةِ مِنْ عِیسیٰ علیہ السلام۔ فرمایا کہ اہل لسان اس سے ملائکہ کی حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے افضلیت سمجھتے ہیں۔ اِذِ الْقِيَاسُ فِي مِثْلِهِ التَّرَقِّي مِنَ الْأَدْنَى إِلَى الْأَعْلَى۔ فرماتے ہیں اس لیے کہتے ہیں یہ لوگ اس لیے کہ قیاس اس جیسی مثالوں کے اندر ترقی من الادنا الی الاعلی ہے، یعنی ادنا سے اعلیٰ کی طرف جانا ہے۔ اس آیت میں ترقی من الادنا الی الاعلی ہے، یعنی پہلے جو بات بیان کی اس کے بعد اس سے اعلیٰ کی طرف گئے۔ آپ نے ترقی دو پڑھے ہوں گے نا، من الاعلی الی الادنا بھی ہوتی ہے اور من الادنا الی الاعلی بھی ہوتی ہے۔ تو فرماتے کہ جیسا کہ مثال کے طور پہ یقالو، ترقی من الادنا الی الاعلی، یقالو کہا جاتا ہے لا یستنکف من هذا الامر الوزیر ولا السلطان، کہ اس بات کا انکار نہیں کرے گا نہ وزیر اور نہ ہی بادشاہ۔ یہ ترقی کیا ہے؟ من الادنا الی الاعلی ہے، من الاعلی الی الادنا ہے، من الادنا الی الاعلی ہے۔ وزیر تو کیا بادشاہ بھی اس کا انکار نہیں کرے گا۔ تو یہ ترقی، کہتے ہیں یہ بات کہی جاتی ہے۔ تو کہتے ہیں اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے فرمایا کہ وہ اللہ کا بندہ ہونے سے انکار نہیں کریں گے، وہ تو کیا بلکہ ان سے افضل، یہ ان کے قول کے مطابق بتا رہا ہوں، بلکہ ان سے افضل جو مقرب فرشتے ہیں وہ بھی اللہ کا بندہ ہونے سے انکار نہیں کریں گے۔ یہ معتزلہ اور فلاسفہ اور بعض اشاعرہ کے قول کے مطابق آ رہی ہے سمجھ میں؟ کہتے ہیں ولا یقال السلطان ولا الوزیر، یوں نہیں کہا جاتا لا یستنکف من هذا الامر السلطان ولا الوزیر، یوں نہیں کہا جاتا، بلکہ من هذا الامر الوزیر ولا السلطان کہا جاتا ہے۔ پھر فرماتے ہیں ثم لا قائل بالفصل بین عیسیٰ علیہ السلام وغیرہ من الانبیاء، کہتے ہیں اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور دوسرے جو انبیاء ہیں ان کے درمیان کوئی فصل بھی نہیں ہے، یعنی کوئی فرق بھی نہیں ہے ان کے درمیان، یعنی وہ بھی بشر ہیں، وہ بھی بشر ہیں، ان کے درمیان کوئی فرق نہیں ہے۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ جب یہاں پر اس آیت سے بھی پتہ چلتا ہے کہ فرشتے افضل ہیں کس سے؟
بشر سے، ہاں انبیاء سے افضل. تو یہاں پر اس کا جواب یہ ہے، یہ ترقی من الادنا الی الاعلی نہیں، بلکہ حقیقتاً یہ ترقی من الاعلی الی الادنا ہے. یہ حقیقت میں ترقی من الاعلی من الاعلی الی الادنا ہے. حقیقتاً یہ وہ کس طرح، اصل میں نصارہ حضرت مسیح علیہ الصلوۃ والسلام، حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی بہت زیادہ تعظیم کرتے تھے، یہاں تک کہ انہیں الوہیت، صفات الوہی، صفات جو ہے اللہ کی صفات ان کو دیتے تھے، یہاں تک کہ انہیں اللہ الہ مانتے تھے. آ رہی ہے سمجھ میں؟ یہاں تک کہ انہیں کیا مانتے تھے؟ الہ مانتے تھے. بحیث ان والجواب ان النصارى استعظموا المسیح بحیث يرتفع من ان يكون عبدا من عباد اللہ تعالی. وہ اتنی تعظیم کرتے تھے کہ وہ ان کو اللہ تعالیٰ کے بندوں سے بھی اٹھا دیا کرتے تھے اوپر. بل ينبغي ان يكون ابنا له، بلکہ وہ تو یہ کہتے تھے کہ یہ اللہ تعالیٰ کے بیٹے ہیں. کیوں اللہ تعالیٰ کے بیٹے کیوں کہتے تھے؟ کہتے لِأَنَّهُ مُجَرَّدٌ لَا أَبَ لَهُ، اس لیے کہ یہ مجرد ہیں اس اعتبار سے کہ ان کا باپ نہیں ہے، یعنی یہ تو بغیر باپ کے ہیں. کہتے جب بغیر باپ کے ہیں تو اس اعتبار سے وہ کہتے تھے کہ یہ تو اللہ کے کیا ہے، نعوذ باللہ، بیٹے ہیں. اتنی تعظیم کرتے تھے. وَكَانَ يَبْرِئُ الْأَكْمَحَ وَالْأَبْرَصَ وَيُحْيِي الْمَوْتَى، وَكَانَ يُبْرِئُ الْأَكْمَحَ وَالْأَبْرَصَ وَيُحْيِي الْمَوْتَى، اور حضرت مسیح علیہ السلام جو تھے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، وہ مادرزاد اندھے کو بھی بری کر دیا کرتے تھے. کوڑ کے مرض والے پر ہاتھ پھیرتے تھے، وہ بھی صحیح ہو جاتا تھا. مردہ کو زندہ کر دیتے تھے اللہ کے حکم سے، جس کے بارے میں حکم ہوتا تھا. بخلاف سائر عباد اللہ، کہتے ہیں برخلاف باقی بندوں کے کہ وہ ایسے نہیں ہیں. من بنی آدمہ، تو فرماتے ہیں کہ فرد علیہم، تو اس پر اس کی تردید کی ہے ان لوگوں کی اس بات میں کہ اللہ تبارک و تعالی نے کہ لا يستنکف من ذلك المسیح ولا من هو اعلی منه فی هذا المعنى وهم الملائکۃ الذین لا اب لهم ولا ام لهم. فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی نے پھر ان لوگوں کی تردید کی ہے، ان لوگوں کی تردید کی ہے نصارہ کی، اور کہا کہ اللہ کا تم صرف اس وجہ سے کہ ان کی ماں تو ہے، باپ نہیں ہے، صرف باپ نہ ہونے کی وجہ سے تم انہیں بندوں سے اٹھا کر اللہ کا بیٹا بنا دیتے ہو. تو فرماتے کہ اس اعتبار سے، یعنی جو اپنی پیدائش میں ماں اور باپ دونوں کا نہیں، بلکہ جس کی پیدائش میں صرف ماں ہے، باپ نہیں ہے، باپ کا حصہ جس کی پیدائش میں نہیں ہے، تم صرف باپ نہ ہونے کی وجہ سے انہیں اللہ کا بیٹا تک بنا دیتے ہو. تو اس اعتبار سے اپنی پیدائش میں وہ لوگ جو پیدائش کے اعتبار سے افضل ہیں، وہ لوگ جو پیدائش کے اعتبار سے افضل ہے، اس طرح کہ نہ ان کا تو نہ باپ ہے نہ ماں ہے، ان کا تو ہاں یہاں تو صرف باپ نہ ہونے کی وجہ سے، ماں ہے اگرچہ، باپ نہ ہونے کی وجہ سے اگر ان کو اٹھا کر اللہ کا بیٹا تک کہا جا رہا ہے اور اللہ کا اللہ کے بندہ ہونے سے ان کو نکالا جا رہا ہے، تو فرمایا کہ اس اعتبار سے، یعنی اس پیدائش کے اندر جو ان سے اعلیٰ ہے، یعنی جن کے نہ باپ ہے نہ ماں ہے، تو اس اعتبار سے تو وہ کیا ہوئے؟ فرشتے اعلیٰ ہوئے. فرمایا کہ اس اعتبار سے جو اعلیٰ ہے وہ بھی اپنے آپ کو اللہ کا بندہ کہتے ہیں. یہاں پر ترقی من الاعلیٰ الی الادنیٰ ہے، ترقی من الادنیٰ الی الاعلیٰ نہیں ہے. آگے بات سمجھ میں؟ یہ مسئلہ اچھی طرح آگے سمجھ میں. وَيَقْدِرُونَ بِإِذْنِ اللَّهِ تَعَالَى، اور یہ کہتے ہو کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام وَيُبْرِئُ الْأَكْمَحَ وَالْأَبْرَصَ وَيُحْيِي الْمَوْتَى، فرشتے تو کیا اللہ تعالیٰ کے حکم سے، اللہ تعالیٰ کے حکم سے عَلَى أَفْعَالٍ أَقْوَى وَأَعْجَبُ مِنْ إِبْرَاءِ الْأَكْمَحِ وَالْأَبْرَصِ وَإِحْيَاءِ الْمَوْتَى،
اور یہ لوگ فرشتے جن کے نہ باپ ہے نہ ماں ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے ایسے طاقتور اور عجیب افعال پر قادر ہیں، ایسے طاقتور اور عجیب کام کرنے پر قادر ہیں جو کہ مادرزاد اندھے کو بری کرنے اور کوڑ کے مرض کو ٹھیک کرنے اور مردوں کو زندہ کرنے سے بھی زیادہ طاقتور اور عجیب کام ہے۔ پھر ان کو کیا کہو؟ فرمایا کہ فَالتَّرَقِّي وَالْعُلْوُ إِنَّمَا هُوَ فِي أَمْرِ التَّجَرُّدِ وَإِظْهَارِ الْآثَارِ الْقَوِيَّةِ، اگر اس کو ترقی کہہ رہے ہو من الادنیٰ الی الاعلیٰ کہہ رہے ہو تو یہ ترقی من الادنیٰ الی الاعلیٰ یہ اس اعتبار سے ہے کہ یہ مجرد عن الاب ہے اور وہ مجرد عن الاب والام ہے۔ یہ جن چیزوں پر قادر ہے یہ ان سے زیادہ طاقتور اور عجیب و غریب کام کرنے پر قادر ہیں اور کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے حکم سے۔ یہ ترقی من الادنیٰ الی الاعلیٰ اس اعتبار سے ہے، باقی افضلیت کے اعتبار سے ترقی من الاعلیٰ الی الادنیٰ ہے، من الادنیٰ الی الاعلیٰ نہیں ہے۔ وَإِظْهَارِ الْآثَارِ الْقَوِيَّةِ بہت سی طاقتور کام کے اظہار کے اعتبار سے، لا فی مطلق الکمال والشرف، مطلق کمال اور شرف کے اعتبار سے یہ ترقی من الادنیٰ الی الاعلیٰ نہیں ہے۔ فلا دلالت علی افضلیت الملائکتی، فرمایا لہذا یہ آیت ملائکہ کی افضلیت پر دلالت نہیں کرتی۔ آگے جواب سمجھ میں شارح کا، واللہ سبحانہ تعالی اعلم بالصواب والیہ المرجع والمآب، تمت بحمد اللہ۔ یہ آخری مسئلہ تھا جو مسئلہ فقہی تھا اور اہل سنت والجماعت کا عقیدہ بھی ہے، یہ اس کو شارح نے بیان کیا اور الحمدللہ کتاب ختم ہو چکی ہے۔ یہ جو کتاب ہم نے پڑھی ہے دعا بھی ہو گئی ہے، واللہ سبحانہ و تعالی عالم، باقی انشاءاللہ ختم بخاری میں اجتماعی دعا ہو جائے گی۔